أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون کہ اللہ کا رنگ اور اس کے رنگ سے زیادہ حسین اور خوبصورت رنگ کون سا ہو سکتا؟ جن لوگوں پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جی میں یہ بات ابھری. ہاں، وہ لوگ جن پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا اللہ ہی کے لیے ہو جاتا. ان کو دن بھر آٹھوں پہر، یہ آٹھوں پہر کا لفظ مجھے ماموں کانجر میں نہیں بولنا چاہیے تھا. یہ بھائی سمجھتے نا آٹھوں پہر کیا ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے چنتا اسے ایک لگی رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی کیسے ہے. یہ چنتا لگی رہتی ہے اس کی صبح، اس کی شامیں، اور اسی بات میں صرف ہوتی ہیں. دیکھو بھائی گلا خراب ہے. ہاں، یہ جو قرآن مجید نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کر رہا. یعنی جب محسن وہ ٹھہرا جب سب جہانوں کو پال وہ رہا ہے، جب مجھ کو وہ پال رہا ہے، میری ذہنی، جسمانی اور روحانی پرورش وہی دم بدم اور فہم کر رہا ہے، تو پھر غیر کے گیت گاؤں اور غیر کے آستانے پہ جاؤں، کھاؤں تو اپنے آقا کا اور کسی غیر کے آستانے کی طرف دیکھوں. یہ معنی ہے للہ رب العالمین کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے کہ نہیں. میں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں. جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو ہر کام آدمی اللہ ہی کی خاطر کرتا، حتیٰ کہ کسب معاش، روٹی کا کمانا بھی اس کا اللہ کے لیے ہوتا. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمیں دین کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا، ہم تو دنیا کے کاموں میں دن بھر سر کھپاتے ہیں. میں ان کارخانہ داروں سے خطاب کر رہا ہوں، ان دکانداروں سے کر رہا ہوں جو دن بھر ہاتھ میں ترازو رکھتے ہیں. یہ سمجھنا غلط فہمی ہے کہ کسب معاش یا ترازو میں تولنا یا کارخانے کو چلانا یا دفتر میں بیٹھنا یہ دنیا داری. جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو آدمی روٹی بھی اس لیے کماتا ہے اور دفتر اس لیے جاتا ہے کہ میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کی روٹی کمانا جو ہے یہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ فرض چیز. وہ اس لیے دفتر کو قدم اٹھاتا ہے. دیکھو یہ نیت کا چراغ اس کے گل ہو جانے سے بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. نماز غارت، روزے اغارت، حج غارت، اگر یہ چراغ گل ہو گیا ہے. میں آج ایک بنیادی سبق اسلام کا دینے، اپنے آپ کو دینے کے لیے اور آپ کو ایک بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آیا. وہ یہ کہ یہ نیت جو ہے اس کے فطور سے انسان برباد ہو جاتا، اس کی ساری محنت رائے گاں جاتی. تو جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو دفتر انسان اس لیے جاتا ہے کہ کتنی آیتیں ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ نہیں ملتی. یہ وبالوالدین احسانا، اس پر عمل کیسے ہو؟ یہ بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کیسے کیے جائیں؟ یہ یتیموں اور غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی پرورش کیسے ہو؟
پیسے اس لیے کماؤ، نیتوں کو سیدھا کرو، خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی دین ہو جائے۔ وہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دین بھی دنیا ہو چکا ہے، وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی دنیا بھی دین ہو چکا ہے۔ ہاں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ مکتوبات میں بار بار لکھتے ہیں اور وجد کی حالت میں لکھتے ہیں کہ الہی انت مقصودی و رضاؤ کا مطلوب، یا اللہ یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں، یہ جو کچھ بول رہا ہوں، کوئی غیر مقصود نہیں، تو میرا مقصود، تیری رضا مجھے مطلوب۔ اور اس فقرے کو یاد کر لو، کیا سا پیارا فقرہ، اور دن بھر کہا کرو کہ انت مقصودی و رضاؤ کا مطلوبی، کہ اے اللہ تیری رضا مطلوب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دفتر اس لیے جاتے ہیں، دکان پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ روٹی حلال کی کھا سکتے، کہ حضور نے فرمایا کہ حرام اور مشتبہ لقمے سے بچو۔ اور ان آیتوں اور حدیثوں پر عمل کیسے ہو اگر دفتر میں نہ جائیں یا دکان پہ نہ بیٹھیں؟ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر اس نیت سے آپ دکان پر بیٹھتے ہیں کہ ان آیتوں اور حدیثوں پر مجھے عمل کرنا ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام دارمی نے حضرت عمر کی ایک دعا لکھی، بہت اس کو میں نے بار بار پڑھا، خدا اس کو قبول کرے۔ حضرت عمر ایک دعا مانگا کرتے تھے اکثر کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے عمل کو سراپا سچا کر دے، بالکل سچا کر دے، اس میں کوئی کھوٹ باقی۔ وجعلہ لوجہک خالصا، اور اسے اپنے مکھڑے کے لیے، اپنی رضا کے لیے خالص کر، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور اس میں اپنے سوا کسی کا کوئی حصہ نہ رکھ تیرے عمل کو۔ یہ دعا حضرت عمر مانگتے تھے۔ ہاں، میں طالب علموں سے کہتا ہوں، دینی درسگاہوں کے طالب علم، کہ دین اللہ کے لیے سیکھو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ طالب علم اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھے، باقی جس کو چاہے مقصود بنا لے۔